اور مجھے بتاؤ ایمان ملا کس کے سب سے؟ کس کے سب سے؟ حضور کے سب سے۔ تو جن کے سب سے نعمت ملی ہو وہ کتنی بڑی نعمت ہو، کتنی بڑی نعمت ہوں گے۔ وہ سب سے بڑی نعمت جو ایمان سے بڑی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، انہی کی وجہ سے ایمان ملا ہے۔ میرے نبی نہیں تو ایمان نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ کسی کے دل سے نبی کی محبت نکال دے ایمان نکل جائے گا، بے شک۔ کوئی حضور کے بعد نبی مان لے ایمان نکل جائے گا، کسی بھی معنی، کسی بھی مفہوم میں، کسی بھی دلیل سے، کچھ بھی طریقے سے، کسی بھی طرح مان لے، گھما پھرا کے ہر صورت میں ایمان نکل جائے گا۔ وہ قیمتی شرعی ایمان ہے، اور ایمان مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے سب سے ملا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت میری آقا علیہ السلام ہے۔ جب حکم ہوا کہ نعمت کا چرچا کرو تو ہم نے کہا سب سے بڑی نعمت کا چرچا کیا جائے۔ کس کا چرچا کی جائے؟ سب سے بڑی نعمت کا۔ تو الحمدللہ ہم اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے زور و شور سے محفل میلاد میں الحمدللہ بہت زور و شور سے کرتے ہیں، خوف زدہ ہو کے نہیں کرتے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، دروازے بند کر کے لاؤڈ اسپیکر نکال کے نہیں کرتے۔ ہمارے عقائد ایسے ہیں جو مائک پہ بیان کرتے ہیں اسپیکر کے اوپر، ایسے نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر بند کر کے کمرے کے اندر خفیہ میٹنگوں میں اپنے عقائد بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ سننے بیان کرتا ہے، اور ہمارے علماء مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ بیان کرتے ہیں بے خوف ہو۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے عقائد لاؤڈ اسپیکر والے الگ اور کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے الگ، امام صاحب کے گھر میں الگ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ جو ہمیں ملی ہے اس پہ چرچا کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اتنا بڑا یہ محفل ہے، اور اس کے اتنا بڑا فیضان ہے کہ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ آپ تو ایمان والے ہیں الحمدللہ، ایمان والے الحمدللہ۔ دیکھو ایمان میں درجہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، کم سے کم ایمان تو ہے نا الحمدللہ۔ چلو ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھتے خدا نہ خواستہ، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ یہ مومن کی معراج ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو رب نے اپنے حبیب کو بلا کے دیا، معراج کی رات ملاقات سے دیا ہے، امت کے لیے دیا۔ نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ ہم گناہ گار تو ہو سکتے ہیں، بغیرت نہیں ہو سکتے، ایمان والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ گناہ گار تو ہو سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، ہدایت کے رستے بھی کھلے ہیں۔ توبہ کر لو اور دوبارہ اپنے جو اعمال غلط ہیں ان کو صحیح کرنا شروع کر دو۔ کم سے کم ایمان والے جو بدترین 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 کافر تھا، بدترین کافر کون؟ ابو لہب۔ ابو لہب ایسا بدترین کافر کہ جس کی مذمت میں اما پارے قرآن شریف کے تیسرے پارے کے اندر ایک سورت ہے، سورہ لہب، جس کی مذمت میں ایک چیز، جس کی چیز میں مذمت میں، تو پتہ چلا کہ گستاخ کی مذمت کرنا یہ رب کا طریقہ ہے، گستاخ کی مذمت کرنا رب کا طریقہ ہے۔ اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں۔ پتہ چلا مشرک یا کافر یا جو بھی ہے، جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے یا اس کے خلاف بکواس کرے، اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرنا یہ میرے رب کا طریقہ۔ سورہ لہب جس کی مذمت میں اس کی بھی اور اس کی بیوی کی بھی، دو کی مذمت میں پوری سورہ لہب۔ آپ بتائیے کہ ایسا شخص جو مشرک بھی ہو، جس کی مذمت میں قرآن میں پوری سورت ہو، اس کا واقعہ، اس کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ملتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تو جب اس کو بتایا کہ اے ابو لہب تیرے گھر پہ بھتیجا ہوا، تیرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا، تو جو خبر لے کے آئی تھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی دائی بھی ہے، دائی حلیمہ بھی ہے، یہ بھی دائی ہے، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ آئی تو ابو لہب نے جب سنا کہ میری یہاں بھتیجے کی آمد ہوئی ہے، اس خوشی میں، کس خوشی میں؟ بھتیجے کی آمد کی خوشی میں، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ، انگلی سے اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔
کیا کیا؟ آزاد کیا. آزاد کیا. یہ پیدا کرنا ہے، کیونکہ جو اس دور میں غلام تھے وہ ایک رقم تھی، اس کے بدلے بڑا مال و متاع ملتا تھا، خریدے جاتے تھے. تو ایک مال خرچ کیا. کس لیے خرچ کیا؟ لونڈی کو آزاد کیا. کس میں؟ بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں. بھتیجا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے اس لیے نہیں خوشی منائی، اس لیے نہیں منائی کہ رب کا نبی آیا، آخری نبی آیا، رب کا رسول آیا ہے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ نبی آیا ہے، اس لیے خوشی نہیں منائی. صرف بھتیجے کی آمد سے خوشی منائی، انگلی سے اشارہ کر دیا. اس کے بعد بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت تکلیف پہنچائی. حضور کے قتل کا کئی دفعہ پورے پلاننگ کیے، کئی دفعہ کئی تکلیف میرے آقا کو پہنچائی ہے، اس نے بھی، اس کی بیوی نے بھی، جس کی وجہ سے قرآن نے مذمت میں سورت نازل ہو گئی. اس کے باوجود بھی اللہ اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بخاری شریف میں آیا، یہ مر گیا، مر گیا، مر گیا. کافروں کو جس طرح دکھانا گیا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا. بخاری سنا رہا ہوں، بخاری شریف. جب کیا ہے بہت تکلیف ہے، ان کو تکلیف بتانے والا تکلیف میں نہ ہوئی ممکن ہے. اب وہ تکلیف ہے، مگر ایک بات ہے کہ ہر عید کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. میرا عذاب کم ہوتا ہے. اور جس امید سے میں نے لون طیبہ کو اشارہ کر کے اذان کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امید سے مجھے رزق عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. جس کو، ایک کافر کو، ایک مشرک کو، جس کی مذمت میں قرآن میں صورت ہے، مجھے بتاؤ یہ مشرک حضور کی ولادت کی خوشی جو اس نے بھتیجا سمجھ کے منائی ہے، نبی نہیں مانا تھا، جب بنانے پر رب اس پر عذاب کم کر دے پیر کے دن اور اس کو رزق دے دے، تو مجھے بتاؤ جو حضور کو نبی مانتے ہوئے، سب سے بڑا مانتے ہوئے ان کی آمد کی خوشی منائے گا، رب اس کو جنت کی کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا زندہ باد. خود بتائیے جب مشرک کے ساتھ معاملہ ہو تو مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہو. بے شک بے شک برحق. اصل بات بتاؤں، جنت کس کے لیے بنی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفاداروں کے لیے. کس کے لیے؟ بے شک. حضور کے وفاداروں کے لیے. اور الحمدللہ الحمدللہ ہمارا تعلق وفاداروں سے، الحمدللہ. حضور سے محبت کرنے والے ہیں. میں پھر بول رہا ہوں، خامیاں ہمارے اندر ہیں، اس سے انکار بالکل نہیں ہے، کوئی کامل نہیں. غلطی میں بھی کرتا ہوں، گناہ گار میں بھی، گناہ گار ہم ہیں. مگر خدا کی قسم میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات کر دے تو ہم اس کا گلا کاٹنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. الحمدللہ. حقیقت بتا رہا ہوں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایسا ماضی قریب میں 2 دفعہ کر کے دکھا دیا. قریب میں جائیں نہیں مہینوں میں، 2-3 مہینوں میں 2 دفعہ کر کے دکھا دیا. فرانس میں کیا حال ہوا دیکھا ہے نا. عاشقان مصطفیٰ شیر ہوتا ہے اکیلا، اکیلا شیر ہوتا ہے، پوری حکومت سے اکیلا لڑ سکتا، اکیلا. کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں، کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے. شیر جب حملے میں نکلتا ہے نا پورے جنگل کو اکیلا ہلا دیتا ہے. الحمدللہ. تو سنی شیر جب نکلتا ہے نا تو بڑی بڑی حکومتیں جن کو بڑا دو میں ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے علاقے میں پرندہ بھی پر ہماری اجازت کے بغیر مار نہیں سکتا، وہ عاشق رسول گستاخ کے گلے کاٹ کے آ جاتا ہے. الحمدللہ. حقیقت بتا رہا ہوں، ورنہ آپ خود دیکھیں ان کی سیکیورٹی کتنی مشہور ہے. تو پتہ یہ چلا جو حضور سے محبت کرنے والا ہو نا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور جو شیر ہو اس سے سب ڈرتے ہیں، شیر سے سب ڈرتے ہیں، شیر کسی سے ڈرتا نہیں. تب حضور کے شیر ہے. اور جو گستاخان ہے ہم ان کو بتا دیتے تم گیدڑ ہو اور ایسی کالی بیڑے ہوں کہ ہم شیر تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے. الحمدللہ. حضور سے محبت کرنے والے. تو اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ منا کر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، دیکھو آج اس محفل میں عاشقوں کی اتنی تعداد ہے، جہاں ایک ہو وہ اتنا کام کر دیتا ہے. اتنے ایک ساتھ نکل گئے، سوچو تمہارا
ہماری پورا قبیلہ ختم کر دے گا، بے شک ہماری پوری قوم مٹا کے رکھ دے گا۔ بے شک ہم عاشقان مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی دامون پہ نکلنے والے ہیں، آپ کا چرچا کرنے والے ہیں، اور علماء بار بار بیان کر کے تمہارے سینوں میں اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے، اس عشق کی شمع کو جلا کے رکھتے ہیں، کیونکہ اگر یہ شمع بجھ گئی نا تو تم شیر نہیں رہو گے، سرکس کے شیر ہو جاؤ گے جو بند ہوتا ہے، جس کو ایک انسان شیر کو نچا رہا ہوتا ہے، سرکس کے شیر بن جاؤ گے۔ علماء تمہارے دلوں میں اس آگ کو جلا کے رکھتے ہیں، اس محبت کی شمع کو فروزہ رکھتے ہیں، تاکہ جب کوئی آ جائے جس کو جلانا ہو تم اس آگ سے جلا کے رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی لیے جو ہم حضور کو پیغام دے رہے ہیں نا، گھر پہ جب جھنڈا لگ جائے نا تو کوئی گزر رہا ہو دور سے دیکھ کے بولتا ہے کسی عاشق کا گھر ہے۔ بے شک لائٹ دکھے نہ دکھے، دن میں تو لائٹ نہیں دکھتی نا، دور سے جھنڈے نظر آتے ہو، علاقے سے گزرتا سمجھ جاتا ہے، سمجھ کے رہنا شیروں کے علاقوں سے گزر رہا، ایک لفظ نکلا چھوڑیں گے نہیں، اور ہم بے دلیل بات ہی نہیں کرتے، بے دلیل بات نہیں کرتے۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رب کے بعد سب سے اولا اعلیٰ سب سے افضل ہستی میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ، سب سے اولا والا ہستی رب کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات مبارکہ ہے۔ اتنی اولا اور اعلیٰ ہستی ہمیں ملی ہے تو ہم کیوں خوشیاں نہ منائیں، ہم کیوں چرچے نہ کریں، ہم کیوں محفلوں کا انعقاد نہ کریں؟ ہم خوشیاں منائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ منائیں گے، اور اس خوشیاں منانے کے صدقے میں باخدا جو یہ بات کرنے والے کہتے ہیں نا کہ یہ کہیں نہیں ملا، ابھی ایک میسج مجھے ملا ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے دیکھا ایک شخص نے میسج کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں میلاد مناؤں، ایک شخص لکھ رہا ہے میں نے سوچا میلاد مناؤں، پھر میں نے سوچا منانے سے پہلے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں تھوڑا دیکھ لوں، کہیں ملے تو مناؤں۔ پھر اس نے کتابوں کے نام لکھے، میں نے بخاری پڑھی نہیں ملی، ابھی تجھے کیسے نہیں ملی؟ میں نے بخاری کی حدیث ہی پڑھی ہے، اور سب کچھ لکھا، کہیں یہ لکھا میں نے قرآن پڑھا، خدا کی قسم میسج میں قرآن کا ذکر نہیں، اور دعوی قرآن کرتے ہیں۔ ابھی تو قرآن لکھ، میں حدیثوں کی بات ہی نہیں کرتا، قرآن سے سینکڑوں آیتیں میں دلیل کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں، الحمدللہ سینکڑوں۔ تو نے قرآن نہیں لکھا، چل حدیث کی بات کرتا ہے، حدیث میں بخاری کی میں بھی پیش کر چکا ہوں، بولے میں نے فلاں کتاب پڑھی، کہیں عید میلاد النبی کا عنوان نہ ملا، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا عنوان مجھے بخاری میں ملا، مجھے مسلم میں ملا، مجھے الہدایہ میں ملا، البدایہ میں ملا، فقہ کی کتب میں ملا، مگر فقہ کی کتب میں بھی عید میلاد کا کوئی عنوان نہ ملا، نہ کسی حدیث کی کتاب میں عید میلاد النبی کا عنوان ملا۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے وہ فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے وہ حدیث کی کتابیں حدیث جمع کر کے ان کے نام سے وہ کتاب منسوب ہے، میں تجھے ان کی تمام کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں عید میلاد النبی کا بھی ذکر ہے، ان کے منانے کا بھی ذکر ہے۔ بے شک تو خالی وہ کتاب اگر بخاری میں نہیں لکھا بخاری والے نے، تو کیا ان کی ایک کتاب بخاری ہی تھی؟ اس کے علاوہ کتاب نہیں تھی؟ اب ترمذی شریف میں حضور کی ولادت پر پورا ایک باب ہے، پورا باب ہے، تو بول رہا تجھے ملا نہیں، جا ترمذی شریف تو لے کے دکھاؤں گا میں، تو یہ دکھ نہیں رہا، اور جن جن مصنفین کی کتب ہیں ان میں سے کئیوں کی کتب میں دکھاؤں گا کہ حضور نے میلاد حضور کا صحابہ نے کس شان سے منایا ہے، بلکہ خود حضور نے اپنا میلاد منایا، بلکہ خود حضور نے اپنا میلاد منایا۔ آخری بات کر رہا ہوں، کس طرح منایا؟ حضور علیہ السلام مل نہیں رہی، ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا ہوں، ابن ماجہ کا بھی ذکر ہے، اس میں بھی نہیں ملا، ابن ماجہ سنا رہا ہوں، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ کا مفہوم، آقا کریم علیہ السلام پیر و جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ہر جمعرات کو مومن کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، ایک ہفتہ وار پیش ہوتا ہے، ایک سالانہ پیش ہوتا ہے، تو یہ ہفتہ وار پیش ہونے والا معاملہ ہے،
شب برات میں سالانہ نامہ عمل پیش ہوتا ہے، اور فرمایا پیر کا میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوشی منانے کا کہیں ثبوت نہیں ملا، تو ہم حضور کی ولادت کی خوشی میں روزے بھی رکھتے ہیں، روزے داروں کو روزہ بھی کھلواتے ہیں، جو روزہ نہ رکھے اس کو لنگر کھلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، اور عید سے بڑھ کر عیدوں کی عید مانتے بھی ہیں اور اسی طرح اس دن کو مناتے بھی ہیں۔ الحمدللہ۔ اسی پہ سوال کر لیا نا، عیدوں کی عید، استغفر اللہ کہنے والے عیدوں کی عید کہہ دیا، عید الفطر بہت بڑا دن ہے، عید الاضحیٰ بہت بڑا دن ہے، تم نے اس دن کو عیدوں کی عید کہہ دیا۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، کتنی عیدیں؟ 2، اس میسج میں بھی تھا صرف 2 عیدیں، تیسری عید تم نے یہ نکالی، یہ لفظ ہی بدعت ہے۔ ہم نے کہا اچھا، سلام ہے تیری قرآن فہمی پر، سلام ہے تیری حدیث فہمی پر، تو اپنا آپ کو بڑا فقہی اور محقق کہتا ہے، تیری اس جملے سے ہم اندازہ ہو گیا تو نے کتنا پڑھا ہے۔ تو کہہ رہے صرف 2 عیدیں، کتنی عیدیں؟ 2۔ اچھا، حدیث کی کتاب میں آیا الیوم الجمعۃ عید المؤمنین، سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہے تھے کتنی عیدیں؟ 2۔ تیسری عید میں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں آیا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، الیوم الجمعۃ عید المؤمنین، جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب بولو بھائی تو نے تو 2 کہا تھا کہ تجھے نہ قرآن میں کہیں ملا، نہ حدیث میں کہیں ملا، نہ فقہ کی کتاب میں، تجھے تیسری عید میں نے حدیث کی کتاب سے دکھا دی، تجھے ایک اور حدیث، ایک اور عید دکھاتا ہوں۔ ایک عید کا ذکر پھر حدیث میں ملتا ہے، کتاب الحج کے اندر، حدیث کی کتاب میں دیکھیں تو جو حج کا جو باب ہے نا، اس کے اندر ملتا ہے کہ جو یوم عرفہ ہے، وہ جو عرفات میں موجود ہے ان کے لیے عید کا دن ہے، یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ ابھی تو بول رہا تھا 2 سے زائد عیدیں نہیں ہیں، میں حدیث سے دکھا رہا ہوں تجھے، 4 عیدیں یہ ہو گئی ہیں سیدھی سیدھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سے عید دیتا ہوں، عید کی مثال کہاں سے؟ قرآن سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ حضرت عیسیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ سے دعا فرمائے کہ ہمارے لیے بھی دسترخوان نازل ہو جائے آسمان سے، کہ کیا کریں گے؟ لَتَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ ہم اس دن کی خوشی میں عید منائیں گے۔ کیا منائیں گے؟ کس بات پہ؟ جو نعمت نازل ہوگی۔ کیا نازل ہوئی؟ نعمت کے نازل ہونے پہ کیا منائیں گے؟ عید۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ میں نے ابھی کیا بتایا؟ تو جب حضور آئے تو ہم سمجھ گئے کہ حضرت عیسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ نعمت کے نازل ہونے کا دن عید کا دن ہے، تو جس دن حضور تشریف لائے ہم نے کہا یہ تو سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کے آنے سے جمعہ عید کیوں ہوا؟ جمعے کو یہ کوئی مقام کیوں ملا؟ حضور کے آنے سے جمعہ عید بنا۔ یوم عرفہ کس کی وجہ سے عید ہوا؟ حضور کی وجہ سے۔ عید الاضحیٰ کس کی وجہ سے ملی؟ حضور کی وجہ سے۔ عید الفطر کس کی وجہ سے ملی؟ حضور کی وجہ سے۔ تو یہ تمام عیدیں محتاج ہیں میرے مصطفیٰ کی۔ تو جب ان نعمتوں پہ عید ہے، تو جب جن کی وجہ سے عید ملی، یہ عیدیں ملی، ان کی آمد کا دن ان تمام عیدوں کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی لیے ہم عیدوں کی عید مناتے ہیں، عیدوں سے بڑھ کر مناتے ہیں، کیونکہ عیدوں کی عید ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جب عیدوں کی عید منایا کرو، ڈنڈے کی چوٹ پر اچھی طرح منایا کرو، تاکہ لوگ دیکھ کے بولیں واقعی میں اس نے عید تو ایسی نہیں منائی جیسی عیدوں کی عید منا رہا ہے، جیسی عیدوں کی عید منا رہا ہے ایسے منایا کرو۔ اب ہم ایسے ہی مناتے ہیں، عید پہ گھر سجاتے ہو؟ نہیں سجاتے،
عیدوں کی عید کے لیے گھر سے جا رہے ہیں، عید پہ جھنڈا لگاتے ہو نہیں لگاتے، مگر عیدوں کی عید کے لیے لگا رہے ہو۔ عید پہ شیر خرما بنتا ہے مختصر، اتنا بڑا لنگر نہیں ہوتا جو ہم اس میں کرتے ہیں عیدوں کی عید پر۔ تو الحمدللہ سنی تو عیدوں کی عید جب مناتا ہے تو عید سے بڑھ کر مناتا ہے۔ اگر ایک حصہ لے کر قربانی کے دن میں کھلاتا ہے اور بانٹتا ہے نا، تو جب گائے کی گائے کٹ رہی ہوتی ہے عیدوں کی عید کے لیے، حقیقت بتا رہا، اور گھر میں اگر عید یا بقرعید پہ دعوت کرتا ہے ایک دیگ بناتا ہوگا، یا 11ویں اور 12ویں کے نام پہ 11 12 دیگیں اور سینکڑوں دیگیں بٹ رہی ہوتی ہے، تو ہم یقیناً اس عید کے دن کو عیدوں کی عید مانتے ہوئے بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں اور منا کے دکھاتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس عید کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔